بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھو اور آسمان میں کوئی عیب ڈھونڈو، نہیں ڈھونڈ پاؤ گے تم، اور اگر ڈھونڈنے جاؤ گے کوئی عیب تو تم خود ہی شرمندہ ہو کر تمہاری نگاہ واپس آ جائے گی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان کی بات کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ، و عطف حرف عطف کے جو انگلش میں اور اردو میں اینڈ اور کی طرح یوز ہوتا ہے۔ لقد جو ہے وہ اسٹریس کے لیے آتا ہے اور اسے کہتے ہیں حرف تحقیق، یعنی کنفرمڈ ہے یہ، اور یہ ہمیشہ قسم کھانے کے بعد آتا ہے۔ یہاں پر لیکن کوئی قسم نہیں ہے، تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قسم محذوف ہو چکی ہے۔ قسم محذوف ہے یعنی حذف کر دی گئی ہے، اومیٹڈ ہے، لیکن پتہ چل رہا ہے ہمیں لقد کی وجہ سے، کیونکہ لقد جو ہے جواب قسم آتی ہے وہ لقد کے ساتھ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسٹریس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے، انڈیڈ ہم نے، زینا، زینا، زینا باب تفعیل جس میں شدہ آتا ہے، یا تو اسٹریس کے لیے آتا ہے یا پھر اس کو متعدی بنانے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ زینا بیوٹیفائی، خوبصورت ہونا۔ ہم لوگ اردو میں بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، مزین کرنا، زینت دینا۔ تو زینا یعنی وہ خوبصورت ہوا، زینا یعنی اسے خوبصورت کیا، یعنی کہ ایک مفعول اور ایک فاعل ہوتا ہے متعدی میں، ایک ٹرانزٹیو ورب ہوتا ہے اور ایک انٹرانزٹیو ورب ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ شدہ آ گیا تو اٹ مینس کہ وہ کیا جا رہا ہے۔ تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا، ہم نے مزین کیا، ہم نے بیوٹیفائی کیا، مفعول السماء، اسکائی۔ کون سا اسکائی؟ دنیا کا اسکائی۔ یہ دنیا بھی ہو سکتا ہے یا پھر نوا کا مطلب ہوتا ہے جو بہت کلوزسٹ ہو، جو بہت قریب ہو۔ تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا کہ قریب کا آسمان یعنی 7 لیئرز ہیں، تو اس میں سب سے فرسٹ آسمان جو ہے، جو کلوزسٹ ہے ہم سے، وہ دنیا کا ہی آسمان ہے جو کہ ویزیبل ہے ہم لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کا جو آسمان ہے اس کو ہم نے بیوٹیفائی کیا۔ کس چیز سے بیوٹیفائی کیا؟ مصابیح، مصباح، مصباح کی جمع ہے مصابیح، مفاعیل کے پیٹرن پر۔ مصباح کیا ہے؟ اسم الآلہ، اسم الآلہ یعنی کہ نیم آف اے ڈیوائس۔ عربک میں کیونکہ یہ بہت ہی آسان اینڈ بہت ہی لاجیکل لینگویج ہے، تو اس کے سرٹن پیٹرنز ہوتے ہیں۔ تو صباح، صباح یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں صبح ہو گئی یا روشنی ہو گئی۔ تو اب جو یہ 3 لیٹر کے ورب ہوتے ہیں، اگر یہ مفعال پیٹرن پر ڈال دیے جائیں تو اٹ مینس کہ وہ ڈیوائس کہ جو یہ کام کر رہا ہے، جیسے کہ فتح، کھولنا،
اگر مفعال پر ہم اسے ڈالیں تو یہ ہو جائے گا مفتاح. تو مفتاح ہم کسے کہتے ہیں؟ کی کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ ڈیوائس کے ذریعے یہ کھلنے کا کام ہوتا ہے. سیم اسی طرح صباح روشن کر دینا، لائٹن کر دینا، اور وہ جو ڈیوائس ہوتی ہے تو وہ مفعال کے پیٹرن پر یعنی مصباح، اور اسے پھر انگلش میں کہا جاتا ہے لیمپ یا چراغ. تو ہم نے دنیاوی آسمان کو مزین کیا، بیوٹیفائی کیا یہ مصابیح سے، یہ چراغوں سے، یہ ستاروں سے. وَجَعَلْنَاهَا، اور یہ مصابیح کو بنایا. وَجَعَلْنَاهَا، ہا کس کے لیے ہے؟ مصابیح کے لیے ہے. رجومن، یہاں اللہ تعالی ستاروں کے دو یوز بتا رہے ہیں کہ ستاروں کو بنایا گیا سب سے پہلے تو آسمان کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، اور ان کا دوسرا پرپز ہے کہ رجوم بنایا انہیں. رجوم، رجمہ. رجمہ کسے کہا جاتا ہے؟ پتھر مارنا، سٹوننگ کرنا. یہ ہے آن دی پیٹرن آف فعول. یہ ہم دیکھتے ہیں صفہ شیطان کیا ہے؟ رجیم. ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کی صفت ہے کہ وہ رجیم ہے. وہ سیم یہی رجم ہے کہ اسے ہم دھتکارتے ہیں، اس لیے اس کے لیے رجیم کی صفت آتی ہے. تو یہ ایک مارنے والی چیز بنائی اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے سے. کن کو مارا جاتا ہے؟ للشیاطین، شیطانوں کو. تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے بیوٹیفائی کیا آسمان بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے، یعنی کہ وہ چیز، وہ ڈیوائس کہ جو روشنی دیتے ہیں. اور تو پھر یہ کیا ہیں؟ اسٹارز ہیں. وَجَعَلْنَاهَا، اور ان اسٹارز کو ہم نے بنا دیا رجومن. رجومن رجمہ ٹو اسٹون، پتھر مارنا، جس طرح سے مارا جاتا ہے کوئی ایسی چیز کہ جو دوسرے کی طرف پھینک کر ماری جائے. رجومن بنا دیا کس کے لیے؟ شیاطین کے لیے. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ ستاروں کو بنانے کے 3 پرپز ہیں، اور جو بھی ان میں سے چوتھا پرپز لایا تو وہ گمراہی میں پڑ گیا. تو پہلا پرپز تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کو بیوٹیفائی کرنے بنایا، اور دوسرا یہ ہے کہ شیاطین کے لیے رجوم ہے یہ، اور تیسرا یہ ہے کہ نیویگیشن کے لیے کہ ٹریولرز پہلے زمانے میں سٹارز کو دیکھ کر ہی وہ اپنی ڈائریکشن چوز کرتے تھے. تو یہ شیاطین شیطان کی جمع ہے. شیاطین، شیطان شیطانہ سے بنا ہوا ہے. شیطانہ اسے کہتے ہیں کہ کسی سوکھے کنویں، ڈرائیڈ ویل جو ہوتا ہے، اس کا سب سے ڈیپیسٹ پارٹ کہ جہاں پر روشنی نہ جا سکے، اتنا ڈارکیسٹ اینڈ ڈیپیسٹ پارٹ ویل کا، اسے کہا جاتا ہے شیطان. اور اسے ایز اے صفہ پھر کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ شیطانوں کے لیے، جنہیں ہم شیطان کہتے ہیں. کون ہے وہ؟ وہ 3 قسموں میں سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابلیس کی نسل، دوسرے ہیں انس، اور تیسرے ہیں حیوان. کہ شیطان یہ تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ موسٹلی یہ ابلیس کی نسل کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جو وہ جن ہیں ان لوگوں میں اچھے سے زیادہ برے لوگ ہوتے ہیں. جو ہم سورہ ناس میں پڑھتے ہیں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ابلیس جو ہے جنوں میں سے ہے، اور یہ 2 انسان. تو یہ کس طرح سے آپ کو تکلیف دیتے ہیں یہ شیطان؟ ابلیس جو ہے وہ وسواس سے کرتا ہے، اور آپ کے نفس کے ساتھ مل کر کرتا ہے. انسانوں میں سے شیطان وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو وسوسے بھی دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ
اقوال، افعال، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو فزیکلی بھی تکلیف دیتے ہیں. حیوان جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو فزیکل تکلیف دیتے ہیں. شیطان کی یہ 3 کیٹیگریز ہم نے دیکھی، لیکن سب سے زیادہ انسان کو نقصان ہوتا ہے جنوں سے، کیونکہ یہ وسوسے کے ذریعے سے ہمارے نفس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کر کے ہمارے اوپر ایک انفلوئنس بناتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا سکیں. تو اب یہاں پر شیطان کی بات ہو رہی ہے، تو وہ شیطانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو آسمان دنیا تک ان کا ریچ ہے. تو پھر وہ حیوان بھی نہیں ہے، وہ انس بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اس کیٹیگری میں ہے، یہ جنوں کی کیٹیگری میں سے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جن جو ہیں ایک پیکو سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی ہے کہ وہ بہت جلدی ٹریول کر سکتے ہیں اور آسمان تک پہنچ سکتے ہیں. تو ان کے لیے اب یہاں پر بات ہو رہی ہے، ان شیطانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسٹارز کو ایک رجوم بنایا، مارنے کی چیز بنا دی. اب یہ کس طرح ہے، تو ہم لوگ ایک حدیث دیکھیں گے. ایکچولی یہ 2 احادیث ہیں کہ جن کو ملا کر جن کا مفہوم میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، تو پھر یہ لائن کلیئر ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ایک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور ہر جگہ اجالا ہو گیا اور وہ مٹی میں جا کر وہ ختم ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے پوچھا کہ اگر ڈیز آف جاہلیہ ہوتی، یعنی کہ جاہلیہ کے دن ہوتے، اسلام سے پہلے اگر یہ چیز ہوتی تو تم لوگ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ یہ کہتے اسلام سے پہلے کہ آج کوئی بہت بڑا انسان یا تو پیدا ہوا ہے یا پھر اس کی موت ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ غلط چیز ہے. کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے ان ستاروں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ان شیاطین کی طرف مارا جاتا ہے کہ جو آسمان دنیا کی طرف اڑ کر جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں اور کان لگا کر اللہ تعالیٰ کے قدر کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ملائکہ انہیں دیکھ کر پھر ان کے اوپر ایک شعلہ پھینکتے ہیں اور اس طرح انہیں روکا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ سن سکے. یہ ہو گئی ایک حدیث. دوسری حدیث سے اور زیادہ مفہوم کلیئر ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی ڈیکری، کوئی قدر نازل کرتے ہیں، کوئی حکم کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ملائکہ کو بلاتے ہیں اور انہیں اپنی مشیت سے انفارم کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی بات ختم ہو جاتی ہے تو ملائکہ کے جو ونگز ہیں، جو پر ہیں، وہ خوف کے مارے، اللہ تعالیٰ کے رعب اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف اور جلال کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پروں کو ایک دوسرے سے جب ٹچ کرتے ہیں تو اٹس ایز اف کہ کوئی کانچ کا، کوئی گلاس کا سرفیس ہے اور وہاں پر ایک آئرن کی چین اس کے اوپر کھڑکھڑا رہی ہے، یعنی اس کے اوپر اسٹرائک کر رہی ہے. تو جو آواز آئے گی اس وقت، ویسی آواز ان کے پروں میں سے آتی ہے، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا جو ایک خوف کے ساتھ، ایک رعب اور جلال کے ساتھ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت سنی ہے، اس کے بعد وہ رعب میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کی پھر ان کے پروں سے آواز نکلتی ہے. تو جب وہ ایک مدت گزر جاتی ہے اور جب وہ خوف سے تھوڑی کمی پاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اور 7ویں آسمان والے ملائکہ 6ٹھے آسمان والوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ کہا.
تو چھٹے آسمان والے پھر پانچویں آسمان کو کہتے ہیں، پھر پانچویں آسمان والے چوتھے آسمان والوں کو کہتے ہیں. تو اس طرح ہوتے ہوتے جب یہ ساتویں سے پہلے آسمان تک یعنی کہ ہماری دنیا کے آسمان تک بات آتی ہے، تو وہاں پر جب ملائکہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے رب کا حکم ہے، تو اس وقت پھر کیونکہ پہلے آسمان تک رسائی ہے، شیاطین وہاں تک ٹریول کر کے جاتے ہیں لیکن ٹچ نہیں کر پاتے، بس اوپر اوپر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انہیں کچھ خبریں مل جائیں. تو وہاں پر وہ شیاطین بات سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ملائکہ ان کے اوپر آگ کا یہ گولا پھینکتے ہیں. اور پھر جب وہ دنیا میں نظر آتا ہے اور تھوڑی بہت اگر وہ شیاطین سن لیتے ہیں، ایک آدھ بات اگر ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ لوگ دنیا میں آ کے اپنے ساتھیوں کو، اپنے کمپینینز کو بتاتے ہیں. تو پھر وہ جو کمپینینز ہیں وہ ایک بات میں 100 بات الگ ملاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں غیب کی باتوں کی نالج ہے. تو یہ دو احادیث کو ملا کر یہاں پر یہ رجوما للشیاطین، یہ مفہوم ہمارا پورا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو ملائکہ کے ذریعے ان کے اوپر اسٹارز کو رجوم بنا کر ان کو پھینکتے ہیں ان کے اوپر، تاکہ یہ لوگ یہ بات نہ سنیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَأَعْتَدْنَا اتودا یا اتودو فعل، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے. نا ضمیر شان اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم نے تیار کر رکھا ہے. اتودا کا مطلب ہوتا ہے تیاری، لیکن کون سی تیاری کہ جس میں بہت ایڈوانس پریپریشن ہو. جیسے کہ عربی لغت میں آتا ہے کہ کسی ملک پر حملہ کرنا ہوتا ہو، اٹیک کرنا ہوتا ہو، تو جو فوج کی، جو آرمی کی تیاری ہوتی ہے، جو ویپنز کی تیاری ہوتی ہے، یعنی ایک دم پرفیکٹ پلاننگ کے ساتھ، پرفیکٹ تنظیم ترتیب کے ساتھ. یا پھر اگر کوئی شادی ہے تو شادی کے لیے کس طرح سے تیاری ہوتی ہے، کئی سالوں پہلے سے ارینجمنٹس اور ہر چیز کی تیاری کی جاتی ہے. تو ایسی تیاری کہ جو وقت سے بہت پہلے سے اور بہت بہترین طریقے سے ارینجمنٹ ہو، اسے آتودا کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے پریپئر کر کے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس میں، ان ویل پلاننگ کے ساتھ. لہم، کن کے لیے؟ شیاطین کے لیے. عذاب السعیر، کیونکہ یہ شیاطین ہے، سرکش ہے یہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ غیب کی خبروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، غیب کے لیے ادھر ادھر سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں پتہ چلے، اور جا کے زمین پر ساحرین کو اور جادوگروں کو بتاتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے عذاب السعیر. عذابا، عذابا اس تکلیف کو کہا جاتا ہے، اس ہارڈشپ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے اور سونا چھوڑ دے. یعنی اتنی زیادہ، اتنی انٹینس تکلیف کہ جس میں بندہ نہ اسے کھانے کا ہوش رہے، نہ پینے کا، نہ سونے کا، اسے عذابہ کہا جاتا ہے. تو عذاب یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کافرین کے لیے اور گنہگاروں کے لیے ہمیشہ یہ ورڈ یوز ہوتا ہے قرآن میں کہ ان کے لیے عذاب ہے. تو وہ عذاب ایسا ہوگا کہ پھر کسی دوسری چیز کا ہوش نہیں رہے گا. وہ عذاب کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوگی، اور اسپیشلی جہنم کے عذاب کے لیے. تو عذاب، اور کون سا والا عذاب؟ مضاف ہے یہ، اور اس کا مضاف الیہ السعیر. سعارا، سعارا یعنی کہ ایسی آگ کہ جو کنٹینیوسلی بڑھ رہی ہے. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیلی لائف میں ہم لوگ جو
کہیں باہر ہم مالز میں جاتے ہیں، کہیں کسی شاپ میں جاتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے پرائز کو عربک میں لکھا ہوتا ہے اسعار. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، قیمت کو اسعار کہا جاتا ہے. یہ سیم اسی ورڈ سے ہے سعارہ. تو جو قیمتیں ہوتی ہیں کسی چیز کی اسے اسعار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی کبھی کم نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیشہ بڑھتی جاتی ہیں. کسی بھی چیز کی قیمت ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے. تو سعیر کون سے پیٹرن پر ہے؟ فعیل کا پیٹرن، جو ہم پچھلی آیتوں میں کر چکے ہیں. ہمیشہ بڑھتی ہوئی، ہر وقت بڑھتی ہوئی آگ. عذابس سعیر، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کی جو آگ ہوتی ہے وہ 70 ٹائمز اپنی شدت میں، اپنی انٹینسٹی میں دنیاوی آگ سے زیادہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہر دن اس کی انٹینسٹی بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور فعیل کے پیٹرن پر ہے، یعنی کہ وہ کبھی کم نہیں ہوگی. اور ساتھ میں سا آ رہا یعنی کہ بڑھتے رہنا، وہ کوانٹیٹی میں بھی بڑھ رہی ہے اور کوالٹی میں، شدت میں بھی بڑھ رہی ہے. تو عذاب السعیر یعنی ہیل. تو ہم نے دیکھا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ان ستاروں کو ہم نے ایک تو بیوٹیفائی کرنے کے لیے بنایا ہے، اور دوسرا ان کے ذریعے سے ہم انہیں مار بھگاتے ہیں شیاطین کو، کہ جو غیب کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے لیے ہم نے بہت پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی بلیزنگ فائر کا پنشمنٹ ان کے لیے تیار ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اب صرف انہی لوگوں کے لیے عذاب نہیں ہے کہ جو آسمان دنیا تک جاتے ہیں اور غیب کی خبریں لانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے یہ عذاب. وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی کفروا، کہ جنہوں نے کفر کیا. کفرا کسے کہا جاتا ہے؟ کفرا یعنی حق کو، صحیح بات کو دیکھتے ہوئے اسے ریجیکٹ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ چھپا دینا، کنسیل بھی کر دینا اور ایکسپٹ بھی نہیں کرنا. کفروا بربہم، بی ربہم، رب، اپنے رب کو جنہوں نے ریجیکٹ بھی کیا اور دوسروں تک جانے کا سوچ کر اسے چھپا بھی دیا. عذاب جہنم، ان کے لیے ہے عذاب جہنم. رب، اب رب جو ہے یہ ایک امبریلا ٹرم ہے. اس کے انڈر میں آتی ہے اللہ تعالی کی 3 صفات: خالق، مالک اور مدبر. یہ 3 امبریلا ٹرمز میں اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز آ جاتے ہیں، اور یہ تینوں کے لیے ہے ایک صفہ رب. رب یعنی آپ اسے کوئی دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا کریٹر، آپ کا اونر، آپ کا فیشنر، آپ کا سسٹینر، آپ کا پرووائڈر، آپ کا گائیڈ، آپ کا ہیلپر، آپ کا رولر. اور اردو میں بہت سارے، ایٹ لیسٹ 12 to 14 ہر لینگویج میں آپ کو ایٹریبیوٹس چاہیے، وہ ورڈز چاہیے، تب آپ جا کے آپ رب کو ٹرانسلیٹ کر پاؤ گے. اس میں ہر چیز آ گئی. اس لیے مکی صورتوں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رب یوز کیا ہے کہ میں ہی ہوں تمہاری زندگی میں، جو سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوتا ہے، میں ہی مالک ہوں، میں ہی پرووائڈر ہوں، میں ہی تمہارا فیشنر ہوں. تو جن لوگوں نے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے عذاب جہنم ہے. عذاب تو وہی ہے عذاب السعیر والا. جہنم، جہنم جو ہے یہ جہنم کے بہت سارے نام ہیں، جو ہم نے اس میں سے خاصیت ابھی پڑھی سعیر جو ہے یعنی بھڑکتی ہوئی آگ. لیکن اس کے لیے جو ورڈ ہے، جو ہیل فائر ہے، یہ جہنم جو ہے یہ ایکچولی فارسی کا ہے جہنام. قرآن میں کسی کسی جگہ پر
پرشین کے اور نان عربک ٹرمز بھی تھوڑی بہت یوز کی گئی ہے. تو یہ ہے جہنم. یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک لائن جو ہوتا ہے، ایک خوخوار درندہ جو ہے، وہ جب اپنے شکار کو دیکھتا ہے اور اسے کھانے سے پہلے وہ جن نظروں سے دیکھتا ہے، وہ نظروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جہنم کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اندھیرے والی جگہ. تو جہنم عذاب و جہنم ہے، یعنی کہ جہنم بھی شیر کی طرح اپنے شکار کو نہیں چھوڑے گی. وہ اپنے غیظ کی وجہ سے، آگے کی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اتنے غصے میں ہوگی اور بس یہی کہے گی حل میں مزید، کہ اور ہیں تو دو، کیونکہ اسے اتنا غصہ آ رہا ہوگا کہ یہ جتنے بھی ہیں جو میرے اندر آ رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے لیے عذاب جہنم ہے. وبئس المصیر، بئسا بآسا، سختی، تکلیف. یہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے خدا نخواستہ تو ہم لوگ کہتے ہیں اللہ باسا طہورن انشاءاللہ. یہ وہی ہے باسا، یعنی ڈس لائکڈ چیز جو ہم پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ میں ایک تکلیف رکھتی ہے، ایک سختی رکھتی ہے. تو یعنی بری چیز، وہ چیز کہ جو ہم پسند نہ کریں. المصیر، یہ ظرف مکان ہے. سارا، یہ سارو کا، وہ جگہ. مسیر، وہ جگہ کہ فائنلی جہاں پر آپ اپنا ٹھکانہ سمجھیں، اپنا ایک فائنل ایبورڈ سمجھیں. زندگی بھر یا کچھ عرصے تک آپ ٹرانزٹ میں ہیں، کبھی ادھر ٹریول کر رہے ہیں، کبھی ادھر ٹریول کر رہے ہیں، کوئی پرماننٹ جگہ نہیں ہے. لیکن آخر میں جا کر ایسی ایک پرماننٹ جگہ کہ جہاں پر آپ ابھی کہیں کہ اس کے بعد مجھے اور کہیں نہیں جانا ہے، اسے کہا جاتا ہے مسیر. یعنی ہر قسم کے ٹرانزٹس کے بعد جو آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اسے مسیر کہتے ہیں. تو وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے لیے عذاب السعیر ہے، ان شیاطین کے لیے. اور جو اپنے صرف وہی نہیں، وہ تو چھوٹی سی ایک نیرو کیٹیگری ہے، لیکن ہر اس انسان کے لیے کہ جو اپنے رب کو ریجیکٹ کرے، اپنے رب کے ساتھ کفر کرے، اس کے لیے عذاب جہنم ہے. اور جہنم جو ہے ایک امبریلا ٹرم ہے. جتنی صفات آئی ہے جہنم کی، وہ صفتی ناموں کے ساتھ ساتھ یہ ایک پراپر نیم ہے اس کا، جہنم کا. وہ جگہ کہ جہاں پر اللہ تعالی مجرموں کو اور ٹرانسگریسرز کو اور جو کفر کیا ہے، جن لوگوں نے، جنہوں نے شرک کیا ہے، ان کے لیے وہ جگہ بنا کر رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ جو شیر کی آنکھوں کی طرح تیز ہے، کہ جو اپنے شکار کو پکڑے گی تو چھوڑے گی نہیں، اور بہت زیادہ ٹارمنٹ والی اور پنشمنٹ والی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنی بری ہے یہ جگہ، یہ لوٹنے کی جگہ، یہ جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ کتنا برا ہے. تو الحمدللہ ہم نے آج آیت نمبر 5 اور 6 کر لی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.